اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کیس بنانے والے بنسبت صوبوں کے ذرا زیادہ طاقتور ہیں. گاڑی کو جگہ دے دیجیے. جی جواب میں نے دے دیا. اچھا، جو کیس بنا رہے ہیں وہ بنسبت صوبوں کے کچھ زیادہ طاقتور ہیں. آج کیا مشن لے کے خان صاحب کے پاس پیش ہو رہے ہیں؟ کیا آج کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ خان صاحب مشن تو نہیں ہے، میٹنگ بلائی ہے خان صاحب نے 8 بجے اور اپنی لیگل ٹیم کی. دوسری بات یہ ہے کہ کل میں نے خان صاحب کی طرف سے 7 کیسز دائر کیے ہیں خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس نسبت فائلیں لایا ہوں، خان صاحب سے ذرا ڈسکس کرنا ہے. 2 بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو IMF جو 13 ماہ سے ہم بکواس سنتے رہے کہ یہ معاہدہ عمران خان نے توڑا، IMF سے معاہدہ عمران خان نے توڑا، عمران خان نے توڑا، عمران خان نے توڑا، اور ملک معاشی صورتحال جو جنگ میں جانا پڑا یا مہنگائی کرنی پڑی. لیکن وہی IMF جو ہے وہ زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کرنا گیا. PDM کہتی تھی کہ 13 ماہ ہم سنتے رہے کہ یہ معاہدہ عمران خان نے توڑا ہے. جی تو پھر IMF کیا کرنے گئی تھی وہاں پہ؟ دیکھیے IMF قرضہ دے رہی ہے پاکستان کو، اور IMF اور تمام انٹرنیشنل جو انٹیٹیز ہیں ان کو علم ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ڈنکا خان کے نام کا بج رہا ہے. آنے والے الیکشن میں PTI جو ہے وہ متوقع حکومت بنا رہی ہے، تو لہٰذا ان کو علم ہے کہ انہوں نے یہ شروٹیز یا گارنٹیز خان صاحب سے بھی لینی ہے کہ جو کمٹمنٹس موجودہ حکومت کر رہی ہیں وہ PTI آنر کرے گی یا نہیں. تو اس ضمن میں انہوں نے ملنا تھا خان صاحب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو IMF ہے وہ اگر کسی سے ملاقات کریے تو وہ اگلی حکومت کو مد نظر رکھ کے کر رہی ہے. جی تو کون یہ خان صاحب کو اگنور کر سکتا ہے یا PTI کو؟ PTI جو ہے وہ ایمیننٹلی نئی گورنمنٹ، آنے والی گورنمنٹ PTI کی ہے. یہ ڈر اور خوف جو ہے، یہ جو ڈر اور خوف ہیں یہ آلریڈی لوگ اس کو لات مار چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ ملیا میٹ ہوگا. دیکھیں 9 مئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. 48 گھنٹوں میں 2 بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو IMF کی خبر سامنے آئی، اور ایک 10 منٹ پہلے جو خبر آئی ہے وہ چائنا کے ترجمان نے، جو حکومت ان کے ترجمان کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ CPEC کی جو ہماری کمٹمنٹ تھی وہ اس کے اوپر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ کووڈ جیسی بیماری میں بھی عمران خان کے ساتھ ہم بڑے مطمئن تھے، اور موجودہ حکومت سے انہوں نے تھوڑی سی نالاں دکھائی دی ہے. تو اس کے اوپر کوئی خیال نہیں؟ دیکھیے جی میں آپ کو عرض کروں، سارا جو ڈرامہ تھا وہ 9 مئی کے نام پہ اس لیے بنایا گیا کہ خان اور PTI کے توڑ ان کے پاس اور نہیں تھا سوائے جبر اور استبداد کے. اب 2 مہینے پورے ہو گئے ہیں اور خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات سے کنیکٹ کرنے کے لیے آیات آف ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے. کوئی بھی نہ ان کو گواہ ملا، نہ ان کو شہادت ملی. اور یوں جو ہے مجھے ذاتی طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں گورنمنٹ کا یا جن لوگوں نے یہ 9 مئی کا ڈرامہ رچایا ان کا موقف سپریم کورٹ میں بھی تبدیل ہوگا. ان کو بھی اب احساس ہوا ہوگا کہ یہ جو ہم نے ملٹری کورٹس اور کورٹ مارشل کی باتیں شروع کی ہیں سویلین کے ٹرائل کے، اس سے بدنامی ان کی ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ خان کو جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں میں گورنمنٹ کا اس پہ موقف آ جائے گا کہ جی ہم نے یہ ملٹری کورٹس کے اس ایشو کو ایبنڈن کر دیا ہے. ایک کلیئر کر دیجیے کیونکہ آپ سینئر وکیل ہیں اور یہ قانونی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سیکریٹ ایکٹ ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی کسی حکومت یا ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے یا ادارے کی توہین کرتا ہے یا تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے، سیکریٹ ایکٹ اس کو فالو کرتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو اسی سیکریٹ ایکٹ میں یہ بھی ہے کہ کوئی پاکستان کی انفارمیشن لیک کرتا ہے تو انفارمیشن لیک سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف نے بھارت میں کھڑے ہو کے کہا کہ جو ممبئی حملے ہیں وہ پاکستان نے کروائے اور پاکستان کی افواج کو اور اداروں کو بدنام کیا، یہ بھی تو سیکریٹ ایکٹ میں آتا ہے. دیکھیے جی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہیں اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو لوگ اقتدار میں رہتے ہیں وہ پابند ہیں کہ ملک کی سلامتی کے راز جو ہیں وہ لیک آؤٹ نہ کریں. اس کا زیادہ یہ ہے، یہ جو 9 مئی کے واقعات میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو اپلائی کرنے کے پیچھے محرک یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سویلین کے ٹرائل کو کورٹ مارشل کے ذریعے ممکن بنایا جا سکے. میں نے جانا ہے. شہزاد صاحب آخری کوشچن ہے کہ وکلاء کی ایک تاریخ نکلنی تھی جو بالکل کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد اس پہ اپنا لایا عمل طے کیا جائے گا، بالکل چپ ہی ہو گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تو نہیں ہوئی ہے، یہ تو آئین اور قانون کے مطابق وکلاء جو ہیں جب ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ وکلاء محرک ہیں، متحرک ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں
अभी कन्वेंशन हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। खान साहब के साथ जोग दर जोग वकला की मुलाकातें हैं, पूरे मुल्क से वकला आ रहे हैं और पीटीआई में शमूलियत कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो वकला जो हैं वो इस तमाम जबर और इस्तिबदाद के खिलाफ एक सी से एक आखिरी सवाल ये भी है कि आप बहुत मुतहरिक, आप बहुत फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, कहीं आपको भी गिरफ्तारी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूँ अपनी बरादरी में कि हमें गिरफ्तारियों का कोई डर नहीं है, और अगर ये हमें गिरफ्तार करेंगे किसी केस में करेंगे ना, कोई जुर्म हमने किया होगा तो कर लें, अपना शौक पूरा कर लें। बार बार डंके की चोट पे इनको कहा है, जो लोग खान के साथ, जितने हमारे दोस्त आज खड़े हैं या खान के साथ हैं, उनको ये खौफ होता गिरफ्तारियों का, तो ये आज बनी गाला के और जमान पार्क के और खान के तवाफ न कर रहे होते। जो करना है कर लें, हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले। सर, आम आवाम को एक पैगाम दे दें, आम आवाम को एक पैगाम दे दें, आम पब्लिक को। जी, मैं तो कोई लीडर तो हूँ नहीं, मैं तो एक लीगल टीम में एक मेंबर हूँ खान साहब का, लेकिन आम आवाम का ये है, देखिए डर और खौफ को लात मार दो। अगर कौम नहीं हो तो फिर झुके हुए सर के साथ सड़कें नापते रहो। थैंक यू।